بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، آواز کی دنیا کا آدمی ہوں میں۔ آپ تمام دوستوں کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ تمام محبتیں اور برکتیں جو اللہ اپنے نیک اور خاص بندوں پر نچھاور کرتا ہے، وہ سب اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع کہ روح سے بات کرتے ہوئے سفید سایہ آ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان مستقبل میں مرے ہوئے انسان کی روح سے بات چیت کرے گا؟ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ ناظرین، یہ صرف ایک افسانوی کہانی ہے، لیکن شاید انسان مستقبل میں اس قابل ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو بے پناہ علم سے نوازا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ جب سائنسدان نے مشین کی مدد سے انسان کی روح سے بات کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ سائنس انسان کو حیران کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، چاہے پھر وہ انسان کی پیدائش سے متعلق معلومات ہوں یا پھر موت کے بعد مرحوم انسان سے گفتگو ہو۔ سائنس نے ہر لحاظ سے انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ سائنس کی جانب سے ایک ایسا تجربہ کیا گیا تھا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ موت کے بعد انسان سے بات چیت کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ایک ایسے شخص نے اپنے مرحوم بہن سے بات کی۔ اگرچہ یہ ایک فلمی سین تھا، لیکن مستقبل کی پیشن گوئی ہو سکتی ہے۔ تھامسن ایڈیسن کی ایک ایسی تحقیق سے متعلق رپورٹ پبلش ہوئی تھی جس میں اسی مشین سے متعلق بتایا گیا تھا جس سے متاثر ہو کر بعد ازاں فلم بنائی گئی۔ تھامسن ایڈیسن کے مطابق وہ اس بات کا دعویٰ ضرور کر سکتے ہیں کہ کسی دوسری دنیا کے مخلوق سے رابطہ ممکن ہے، جبکہ یہاں دوسری دنیا کی مخلوق میں روحیں، جنات وغیرہ شامل ہیں۔ سائنسدانوں کا اس حوالے سے خیال تھا کہ وہ ایسی مشین بنا لیں گے جو کہ مرے ہوئے لوگوں سے بات چیت کے لیے استعمال کی جا سکے۔ اسی حوالے سے ایک فلم بنائی گئی تھی جس کا نام تھا آئنسٹائن گاڈ ماڈل، جس میں کریگ لیون نامی ایک طالب علم کے ساتھ یہ تجربہ کیا گیا تھا کہ جس کی بہن کا چند ماہ قبل انتقال ہوا اور وہ اپنی بہن سے بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کول نامی پروفیسر نے کریگ کی ملاقات بہن سے کرانے کی کوشش کی، اور پھر پروفیسر نے کریگ کو ہدایت کی کہ مشین پر بیٹھ کر آنکھوں پر ایک چشمہ پہنے اور انہیں ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹیلی فون رکھا ہے، اسے اس وقت تک مت اٹھائیے گا جب تک کہ خود بجنا شروع نہ ہو۔ اگر اس مقام پر کوئی روح یا مخلوق ہوئی تو وہ اس ٹیلی فون کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کرے گی۔ الیکٹرا میگنیٹک فورس اس معاملے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب تجربہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے کریگ کو الیکٹرا میگنیٹک فورس کے ذریعے کرنٹ دیا جاتا ہے، جس کے بعد کریگ کو کچھ آوازیں سننا شروع ہوتی ہیں، جیسے کہ دروازے پر دستک کی یا پھر ایسی آواز جیسے کوئی کریگ سے بات کرنا چاہ رہا ہو۔ کریگ اس پوری صورتحال میں اس حد تک پریشان ہو گیا کہ اس نے پروفیسر سے مشین بند کرنے کا کہا، لیکن اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور کریگ نے فون اٹھا لیا۔ کریگ حیران تھا کیونکہ اس کی بہن اس سے بات کر رہی تھی۔ بھائی بہن کو صفائیاں پیش کر رہا تھا کہ میں تمہیں بچا رہا تھا لیکن بچا نہیں پایا، جس پر بہن نے چیخ ماری، اور پھر کریگ کو ایسا معلوم ہوا جیسے کہ سفید رنگ کا کچھ اس کے سامنے آ گیا ہو۔ دراصل وہ سفید رنگ کی روح تھی جو کہ کریگ کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ وہ روشنی اس حد تک تیز تھی کہ کریگ اس روشنی کو برداشت نہیں کر پاتا اور اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ یعنی اس تجربے سے یہ تو ممکن ہو گیا تھا کہ روحوں سے بات چیت ممکن ہے۔ یہ پوری کہانی ہالی ووڈ کی ایک فلم میں دکھائی گئی تھی جو کہ خود آئنسٹائن کا ماڈل تھا، جس میں ایک بات تو واضح تھی کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ایک دوسرے جہان میں چلی جاتی ہے جس کا انسان کو علم نہیں۔
جبکہ انسان چاہ کر بھی اس دوسرے جہان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی سوچ ایک حد تک رکھی گئی ہے۔ اگرچہ یہ فلم میں دکھایا گیا تھا، جسے افسانوی کہا جا سکتا ہے، مگر آنے والے دور میں سائنسدان ایسے ہی تجربات کریں گے، یہ امید بھی لگائی جا سکتی ہے۔ تو محترم عزیز دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔